نقل کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کنیزوں کے ساتھ بھی آئی تھی نا، کنیزیں بھی ساتھ تھیں، تو یہ مدینے والی بیویاں کہلاتی تھیں. تو مدینے والی بیویوں کی طرف متوجہ کرنے میں مخدوم محمد اسماعیل صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اللہ ان کو درجات کو اور مزید بلند فرمائے. آئیے آگے دیکھیں. اب دیکھیے میں اس جگہ جو کھڑا ہوں نا، یہ پیچھے جو قبرستان ہے، اور یہ اس میں کچھ تو بچے روزے بنے ہیں، ایک دو مسجدیں ہیں، اور یہ جو سارا قبرستان ہے اس میں نیچے آپ کو لے کے جائیں گے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ زمین بالکل سیاہ ہے، ایک ہی زمین، اور کچھ زمین بالکل صاف ہے. یہ جو سیاہ زمین ہے اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں. ایک تو یہ کہ بنی عباس نے جو لشکر بھیجا تھا، بنی تمیم کا قبیلہ تھا، وہ بنی تمیم کے سپاہی آئے تھے جہاں انہیں قتل کیا، بیویوں کا قتل عام کیا، یعنی بیویوں کے ساتھ جو بھی تھے ان کو مارا ہے، ان کو شہید کیا ہے. اس کے بعد جس جگہ وہ ٹھہرے تھے اس جگہ بجلی گری آسمان میں، یا جو بھی ہوا تو وہ جل گئے سب. تو ان کی لاشوں کو زمین نے قبول نہیں کیا، وہ ہڈیاں باہر آتی ہیں. اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں تھے تو یہ ایسی قسم کے لوگ، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے اتنے بدکار ہو گئے تھے کہ ان پر یہ غرق ہو گئے تھے. غرق ہونے کے بعد اب زمین قبول نہیں کرتی، جب بارش ہوتی ہے ان کی ہڈیاں باہر آ جاتی ہیں، وہ زیادہ تعداد میں، لیکن ویسے تو سارا سال پڑی رہتی ہیں. آپ کو بتا دوں کہ میں ابھی بارش نہیں ہے، میں آپ کو دکھا دوں گا ابھی آگے چل کے ہڈیاں پڑی ہیں، لیکن بہرحال ہے ان پر کوئی قہر. میں سیلاب کی روایت کو اس لیے نہیں مانتا کہ سیلاب کے بعد زمین کالی نہیں ہوتی. وہ زمین میں آپ کو دکھاؤں گا، ایک ٹکڑا بالکل سیاہ ہے، بالکل کالا ہے، جس سے لگتا ہے کہ آسمانی بجلی گری ہے یا ان پر آگ لگی ہے، اور یہ سب کے سب وہاں پہ ختم ہو گئے. اب آگے چلتے ہیں. یہ سامنے میرے دیکھیں، یہ پیچھے یہ مخدوم اسماعیل صاحب کا روزہ ہے کہ جو بہت بڑے بزرگ یہاں کے گزرے ہیں، مخدوم محمد اسماعیل صاحب، اور انہوں نے بڑی خدمت کی ہے اور ان کی وجہ سے یہ جگہ اب تک زندہ ہے. 200 ایکڑ یہ اراضی ہے تقریباً، جس میں سارا قبرستان اور آثار، قلعوں کے آثار، محل کے آثار، اور یہ سارے آثار موجود ہیں. ویسے تو بہت بڑا شہر تھا لیکن لوگوں نے قبضہ کرتے لیکن اب بھی 200 ایکڑ کے قریب یہ علاقہ باقی بچا ہوا ہے جس میں سارے آثار باقی ہیں. آئیے دیکھیں، اب میں آپ کو اس مقام پر لے کر آیا ہوں کہ اگر یہ ایران یا عراق میں ہوتا تو بہت بڑا حرم ہوتا. یہ درگاہ بی بی ماہم جو لکھا ہے نا، ابھی میں قریب لے جاؤں گا اس کتبے کے، یہ کتبہ تو ابھی لگا ہے. اندر میں آپ کو دکھاؤں گا ہجری 170 وہ تاریخ جب آپ کا انتقال ہوا ہے، وہی اسی زمانے کا پتھر لگا ہوا ہے وہ سارا. یہ وہ بی بی ماہم ہے کہ جن کے بارے میں، جیسے بی بی پاک دامنہ لاہور میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا روضہ ہے، کتنا بڑا مزار ہے، لیکن ان کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے. اتنا سب جانتے ہیں یہاں کے مدینے والی بیبیاں. تو مدینے والی بیبیاں کون آئیں گی یہاں پر؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہجری 150 سے 70 کے درمیان جو آئی ہوں گی وہ کون، اور اس علاقے میں یہاں پر آنا اتنا تو ایک ایک آدمی جانتا ہے. سب نے تصدیق کی کہ مدینے والی بیبیاں. ان کا لقب تھا بی بی ماہم. اپنا نام چھپاتے تھے یہ لوگ، اپنا نام پتہ چھپاتے تھے، نہیں بتاتے تھے تاکہ دشمن پہنچ نہ جائے. یہ دیکھیں پیچھے جو نظارے کھنڈرات، یہ قلعوں کے، ان کے قلعوں کے کھنڈرات ہیں جن لوگوں نے ان بیویوں پر، سادات پر ظلم کیے تھے. ان کا کوئی پوچھنے والے کچھ نہیں. آج ہجری 170 کے بعد آج حساب لگا لیجئے کتنے سال ہو گئے، تقریباً 1250 سال کے بعد بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں، زیارت کے لیے آتے ہیں. یہ کمرہ ابھی بنا ہے، ابھی میں آپ کو اندر سے چل کے دکھاتا ہوں. شہزادی ہے اس کے روزے پہ میں سال گزشتہ جب آیا تھا تو یہ زری اس پہ نہیں تھی، اب یہ زری بھی بن گئی. انہیں لوگوں کو خیال آ رہا ہے. تو میری گزارش ہے لوگوں سے کہ اس طرح متوجہ ہو، یہاں روزہ بنے، یہاں دنیا بھر سے مومنین آئیں، جیسے بی بی پاک دامنہ پہ جاتے ہیں، جیسے جناب معصوم قوم کے حرم میں جاتے ہیں اور جگہوں پہ جاتے ہیں. یہ وہ بی بی ہے. اب میں تصدیق کے لیے آپ کو وہ دکھا رہا ہوں. اس پتھر کی بیٹا تصویر لیجئے جو اصلی پتھر ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں اس کو. یہ دیکھیں کہ تاریخ وفات لکھی ہے بی بی ماہم غرہ شعبان یا عزہ بی بی کے نام کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا ہے. بی بی ماہم عزہ بھی کہا جاتا ہے. یہ صرف خواتین کو کہا جاتا تھا، ان خواتین کو جو مدینے سے ہجرت کر کے آتی تھی. تاریخ میں عزہ کا یہ معنی ہے.
لیکن اگر ہم اس کو غرہ پڑھیں تو غرہ شعبان، تو وہ نیمہ شعبان بنتا ہے، روز دوشنبہ بوقت نماز ہجری 170۔ آپ نے دیکھ لیا یہ وہ اصلی پتھر ہے، یہ اس زمانے کے سے، یعنی یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ بی بی یہاں کی نہیں تھی، آپ کا نام بھی یہاں کا نہیں ہے، آپ آئی وہاں سے اور یہاں آپ نے قیام کیا، یہاں آپ کے ساتھ جو واقعات گزرے، یہی آپ کے ساتھیوں کی، آپ کے غلاموں کی، کنیزوں کی شہادت ہوئی، یہی نسل پھلی پھولی ہے، ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان کی نسلیں پھلی پھولی ہیں۔ اور اس کے علاوہ تاریخ میں کوئی دقیق، پھر میں عرض کر رہا ہوں، کوئی مستند ترین روایت نہیں، سب سے مستند یہ کتبہ ہے، یہ کتبہ فارسی میں لکھا ہوا بتا رہا ہے کہ یہ بی بی یہاں کی نہیں ہے، ہجری 170 کا یہ کتبہ ہے، یہ پتھر ہے جو لگا ہوا ہے، یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس بات کا، اس بی بی کا تعلق سندھ کی سرزمین سے نہیں تھا بلکہ باہر سے تشریف لائی تھی، اسی لیے ان کے وصال کے بعد ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے انہوں نے یہ فارسی میں کتبہ ان کی قبر پہ لگایا۔